خیال آیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے گا علماء کرام اجمیر کے حوالے سے کہ اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا؟ محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا؟ یہ جتنے خوبصورت لوگ ہیں موجود دنیا میں، یہ جتنے خوبصورت لوگ ہیں موجود دنیا میں، اگر ان میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا؟ اور معین الدین کے دربار کو تو مندر بتاتے ہو، دیکھیے گا فیروز بھائی کہ معین الدین کے دربار کو تو مندر بتاتے ہو، اگر کلیر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا؟ اگر کلیر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا؟ اور شعر سنیے گا، آج کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں، ہمارے مسجدوں پر تنقید کرتے ہیں، اذان پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن غلام حسین مدھو پوری پورے بھارت کے جلسوں میں ڈنکے کی چوٹ پڑتا ہے۔ آج بھی سرزمین کرماٹان کے جلسے میں نے یہ شعر پڑھا تھا، چاروں طرف سے لوگ استقبال کر رہے تھے، میں یہاں بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوں، آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ۔ شعر سنیے گا کہ جسے دیکھو جسے دیکھو جسے دیکھو، ارے جسے دیکھو وہی اسلام کو تنقید کرتا ہے، اگر فاروق اعظم کو جلال آیا تو کیا ہوگا؟ اگر فاروق اعظم کو جلال آیا تو کیا ہوگا؟ اور ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، دیکھیے گا علماء کرام، ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، سلطان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرنا، اور زندہ ہے ابھی عظمت خواجہ کے نگہباں، زندہ ہے ابھی عظمت خواجہ کے نگہباں، اجمیر میں سروے کی حماقت نہیں کرنا، اجمیر میں سروے کی حماقت نہیں کرنا۔ اجمیر کی بات چلی ہے تو ایک بات یاد رکھیں، سلطنت مغلیہ کا 5واں بادشاہ حضرت مولانا ممتاز مظہر صاحب قبلہ، 1 منٹ کی بات ہے، آپ دھیان سے سنیے گا، اس سے پتا چلے گا کہ غریب نواز کا مقام کتنا بڑا ہے، غریب نواز کا آستانہ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ سلطنت مغلیہ کا 5واں بادشاہ شاہجہاں اپنے بیٹے اورنگزیب سے کہتا ہے کہ بیٹا تیری عمر 17 سال کی ہے، دلی سے تو جا تو ضرور رہا ہے، مگر دلی سے جانا تو اس شان کے ساتھ جانا کہ لگے کہ بادشاہ کا بیٹا جا رہا ہے، سلطنت مغلیہ کا جانشین جا رہا ہے، دلی سے جانا تو اس شان کے ساتھ جانا کہ دنیا دیکھے طمطراق کو، رعنائیوں کو، تو دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے کہ بادشاہ اور بادشاہ کے خاندان کا سجادہ جا رہا ہے، مگر بیٹا جیسے ہی اجمیر کی سرحد آئے نا، اپنی گردن کو جھکا لینا، شاہی لباس کو اتار دینا، اب اگر کوئی دنیا دیکھے تو یہ نہ کہے کہ شاہجہاں کا بیٹا جا رہا ہے، بلکہ دنیا دیکھے تو یہ کہے کہ معین الدین بادشاہ کا غلام جا رہا ہے۔ اب غلام حسین مدھو پوری ایک شعر پڑھتا ہے، محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ بولیے، سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اب ایک شعر سنے کہ چاہنے والوں کی وہ جان بنے بیٹھے ہیں، چاہنے والوں کی وہ جان بنے بیٹھے ہیں، ہر مسلمان کی پہچان بنے بیٹھے ہیں، ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو، ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو، 800 سالوں سے وہ سلطان بنے بیٹھے ہیں، 800 سالوں سے وہ سلطان بنے بیٹھے ہیں۔ آئیے غلام یاسین صاحب قبلہ جو شان مدھوپور جان مدھوپور ہے، ممبر شریف پر رونق اسٹیج ہو چکے ہیں، حضرت کا خطاب نایاب سے آپ اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کریں گے، لیکن ابھی قاری جمشید صاحب قبلہ پڑھ رہے تھے کہ اسلام رہے گا، اسلام زندہ ہے اور اسلام زندہ رہے گا۔ یہ شعر جب پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن کے حاشیے میں کچھ شعر گردش کر رہے تھے، اگر سنیں گے تو ایک مرتبہ محبتوں کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ۔ آپ اپنی خاموشی کا
کا تالا توڑیے. اور لگنا چاہیے کہ جلسے میں بول رہا ہوں. آپ جلسے میں بیٹھے ہیں, خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. بول کر کے سنیے. آپ بولیں گے تو آپ کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی. سارے لوگ ثواب کی نیت سے بولے یا رسول اللہ, اور محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. کبھی قرآن, کبھی مسجد کی اذانوں سے دقت ہے, کبھی قرآن, کبھی مسجد کی اذانوں سے دقت ہے. یہ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ مسلمانوں سے دقت ہے؟ شعر سنیے گا, شاعری سمجھتے ہیں تو سن کر کے بتائیے گا کہ کبھی قرآن, کبھی مسجد کی اذانوں سے دقت ہے. یہ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ مسلمانوں سے دقت ہے؟ کہیں پیدا نہ کر دے پھر سے صلاح الدین ایوبی, تبھی تو قوم مسلم کے نگہبانوں سے دقت ہے. تبھی تو قوم مسلم کے نگہبانوں سے دقت ہے. اور ایک شعر پڑھتا ہوں مولانا ممتاز صاحب, شعر دیکھیے گا کہ چاہنے والوں کی, شعر سنیے گا کہ نبی کے نام پہ ہم اپنی جان دے دیں گے. اگر آپ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ. نبی کے نام پہ ہم اپنی جان دے دیں گے, نبی کے نام پہ کل خاندان دے دیں گے. اگر اذان پہ تو انگلیاں اٹھائے گا تو سن, اگر اذان پہ تو انگلیاں اٹھائے گا تو سن, تیرے مکان میں گھس کر اذان دے دیں گے, تیرے مکان میں گھس کر اذان دے دیں گے. اور کچھ لوگ اذان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. غلام حسین مدعو پوری ڈنکے کی چوٹ پر ایک شعر پڑھتا ہے کہ اٹھا کے مکر کی دکان بھاگ جاتے ہیں, اٹھا کے مکر کی دکان بھاگ جاتے ہیں, جتنے دشمن ایمان بھاگ جاتے ہیں. اور اذان اس لیے دیتے ہیں مسجدوں سے ہم, اذان اس لیے دیتے ہیں مسجدوں سے ہم, اذان سنتے ہی شیطان بھاگ جاتے ہیں, اذان سنتے ہی شیطان بھاگ جاتے ہیں. اب آئیے حضرات, ہندوستان کا ایک بہترین خطیب جن کی بیانات کی زنجیروں میں اگر ہم اور آپ قید ہو گئے تو میں یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہماری اور آپ کی آخرت کی کھیتی شاداب ہو جائے گی. جو اپنی تقریر کو جمنے اور جمانے کے لیے کبھی بھی لطائف کا سہارا نہیں لیتے ہیں, کبھی بھی بازاری گفتگو کا سہارا نہیں لیتے ہیں. اگر سہارا لیتے ہیں تو حدیث رسول کا سہارا لیتے ہیں, قرآن کا سہارا لیتے ہیں. وہ ذات, وہ شخصیت مناظر علیہ سنت حضرت علامہ غلام یاسین فیضی صاحب قبلہ کا استقبال کر لیں. محبتوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے اور میں نعرہ لگاتا ہوں, آپ لوگ نعرے کا جواب دے دیجئے. نعرہ تکبیر, اور بلند آواز سے سارے لوگ استقبال کریں. نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ غلام یاسین فیضی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. اب زبر ہی کیا, زیر بولے گا, ایک مجاہد دلیر بولے گا. بدعقیدے ذرا سنبھل کے بات کرنا, اعلی حضرت کا شعر بولے گا.